السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی لائک اور فالو کریں جی۔ آج ہم آپ کو پتے کے آپریشن کے بعد جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مریض کو، اس کے متعلق کچھ مختصر سی رہنمائی بتائیں گے جی، کریں گے جی آپ کی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے آپ پتے کے آپریشن سے بچ سکتے ہیں، پتے کے اندر پتھری اگر موجود ہے تو کس طرح آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پتے کے اندر زیادہ مسئلہ بن گیا، اس کے اندر سوزش ہو گئی ہے، انفیکشن ہو گیا اور ڈاکٹر کا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو نکلوا دیں، تو اس کے بعد جو آپ کے ساتھ مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کے متعلق تھوڑی سی رہنمائی ہے جی۔ ان کے اندر پتا نکلوانے کے بعد سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ آنتوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جی۔ آپ کی آنتیں جو ہے متاثر ہوتی ہیں، اس لیے کہ پتے کے اندر سے جو اس کا لیکوڈ نکلتا ہے وہ آنتوں کے اوپر گرتا ہے، جگر کے ساتھ جو ہے اس کو ریلیٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب وہ ایک آرگن نہیں ہے، ایک حصہ جسم کا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک تو آنتوں کے اندر خرابی عموماً رہتی ہے، اور زوردار ڈکاریں آتی ہیں جسم کے اندر، صفراوی چبھن، یعنی آپ کے جسم کے اندر سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں، جیسے ہی آپ دھوپ پہ جاتے ہیں آپ کو سوئیاں چبھتی ہیں، یا تیز کو کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم کے اندر سوئیاں چبھتی ہیں۔ اور ایک اور جو بڑی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کی جلد جو ہے اس کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے سرخ دھبے، یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ کو چھوٹے چھوٹے سرخ دھبے ابھار جو ہیں وہ نظر آئیں گے، تو یہ بھی پتے کے آپریشن کے بعد کے اثرات ہیں۔ دھوپ میں بندہ بالکل کام نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں میں شدید جلن، بے چینی ہر وقت رہتی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ نے تیز مرچ کا استعمال کیا، گوشت کا زیادہ استعمال کیا تو، اور تیز مرچ مسالے، گوشت کا استعمال، فاسٹ فوڈ، بیکری کی چیزیں، یا آپ نے جو ہے کھانا زیادہ کھا لیا ہے، چکنی چیزیں زیادہ استعمال کر لی ہیں، کباب ہیں اور اس طرح کی جو فروزن چیزیں ہیں وہ کھا لی، تو اس سے آپ کو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے جی۔ تو لہٰذا آپ نے اگلی جو زندگی گزارنی ہے بہت پھونک پھونک کے، بہت نارمل غذا آپ نے لینی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ہے، ٹنڈا، کدو، مولی، گاجر، شلجم، چھوٹا گوشت اگر کھائیں تو اس کے اندر سبزی مکس کر کے کھائیں، اور دالوں میں صرف ایک دال جو ہے وہ مونگ کی استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو کے دلیے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو اس وقت کھانا کھائیں جب آپ کو شدید بھوک لگے، اور کھانا اس وقت بند کر دیں جب آپ کے جسم میں بھوک موجود ہو۔ تو جب تک آپ، اور کھانا جو ہے بے شک تھوڑا کھائیں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ کھا لیں، لیکن کھائیں تھوڑا تھوڑا، وقفے وقفے سے، کہ اگلا ہضم ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ تو اگر جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ساری زندگی جو ہے وہ آپ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اور اس طرح ہومیوپیتھ کے پاس پھرتے رہیں گے، تو آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ان جو ہدایات ہیں اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اگر بات کرتے ہیں آپ علاج کی، تو گھر کے اندر آپ اگر نسخہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا لیں۔ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریوند خطائی یہ بازار سے لے لیں، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، گلاب کے سرخ پھول جو ہیں ایرانی لیں، یہ لے لیں، اور حلیلہ زرد، جس کو ہریڑ، زرد ہریڑ کہتے ہیں، یہ لے لیں، یا وزن لے لیں 100 گرام، اس کی پھکی بنا لیں سب کو ملا کے، اور ایک چھوٹی چمچ صبح شام استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی افاقہ رہے گا جی۔ السلام علیکم۔